اس لیے کہ چوائس دی گئی تھی انہیں، جس کا جو دل چاہے راستہ اختیار کرے۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے دھرم میں جب وہ یہاں سے نکل کے جاؤ گے تو گردن مار دیں گے، یا تو آنا ہی مت، اگر آ کے گئے تو گردن مار دیں گے۔ دنیا کے اور وہ دوسرے ممالک جو ہیں جہاں پر عیسائیوں کی اکثریت ہے، یہاں ہندوؤں کی ہے، کہیں بودھوں کی ہے، ان کے دھرم میں سے بھی کوئی اگر نکل جائے، آپ اسلام کی دعوت دیں، اس کی سمجھ میں آئے، اگر وہ ماننا چاہے تو وہ لوگ اس کی گردن اڑا دیں۔ وہ انصاف کا کیا پروسیس ریورس ہو جائے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کیسے ہدایت دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اور وہ یہ گواہی بھی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، رسول حق ہے، اور ان کے پاس کھلی ہوئی اور واضح آیات نشانیاں بھی آ چکی تھیں۔ اور اللہ ایسے ظلم کرنے والوں کو، ایسے ظالم قوم کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کی، اس کے بعد کی ایک دو آیتوں کی کچھ تشریح گزری تھی، اور ابھی ایک پوری سیریز ہے جو آیت نمبر 91 تک گئی ہے، 91 تک، 86 سے کنیکٹڈ ہے۔ بہت سے پہلو اس کے باقی ہیں۔ ابھی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، انہیں مرتد کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو ہم اسے یہ ترجمہ کریں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کیسے دے جو مرتد ہو گئے، جانتے تھے، اسلام کو سمجھا تھا، ایمان والے تھے۔ اب جو پہلے سے جانتا ہے، راستہ جانتا ہے، کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے، کون سا راستہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور کون سا تباہی کی طرف، کیا طریقہ ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، کیسے دے؟ لیکن اللہ ہاتھ پکڑ کر نہیں چلاتا کسی کو۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ انسان کو تو آزادی دے دی، انہیں بتا دو کہ حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، قل الحق من ربکم، یہی حق ہے، تمہارے الحق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کرے۔ یہاں اس میں کسی طرح کی اللہ نے پابندی نہیں رکھی انسانوں کے اختیار کے اوپر، ان کی اپنی چوائس ہے۔ تو اپنی چوائس سے کوئی غلط راستے پر گیا، تباہی کے راستے پر چلا گیا، تو جو نہیں جانتا اسے تو سمجھایا جا سکتا ہے، اسے تو کوئی گائیڈ اسے آوازیں لگا کے چیخ کر دوڑ کر بتائے کہ یہ نہیں، ادھر نہیں، ادھر جانا ہے۔ لیکن جو خوب جانتا ہو، جسے معلوم ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے دوسری طرف چلا جائے، تو اللہ اس میں دخل نہیں دیتا، اللہ کا قانون۔ یہی انسانوں کے لیے ہے کہ اب کیا طریقہ ہے، کیسے ہدایت؟ تو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہاتھ پکڑ کر چلانا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں خوب دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ تو کیسے دے دے؟ راستہ نہیں معلوم ہو، اس نیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ صحیح راستہ نہیں مل رہا، وہ راستہ سجھا دے، چلنا تو خود ہوگا، وہ نہیں چلائے گا۔ تو ہدایت کیسے دے دے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی جو لوگ مرتد ہو گئے، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ان کو ہدایت کیسے دے دے؟ اللہ کے قانون میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے بعد پھر انہیں زبردستی اٹھا کے لایا جا سکتا ہے۔ اپنی چوائس سے گئے ہیں، انسانوں کی اپنی چوائس کے اندر اللہ کی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو راستے کی طرف ہدایت دے دی، یعنی گائیڈ کر دیا، راستہ بتا دیا۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے۔ وہ شہیدوا ان الرسول حق،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ سب شہادت دیتے تھے وہ. اس کے بعد اب ہدایت کیسے دی جائے؟ یہ ظالم ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی وہ جان بوجھ کر ایک حدیں توڑ کر نکل گئے دوسرے راستوں پہ. ان کو ہدایت دینے کا کوئی طریقہ نہیں، ان کو مارگ درشن کا کوئی طریقہ نہیں. ہدایت مارگ درشن کو کہتے ہیں، گائیڈنس کو کہتے ہیں. تو اب گائیڈنس کا کوئی طریقہ نہیں بچا جو گائیڈنس جان بوجھ کر غلط راستے پر چلا جائے اور وہ مارگ درشن نہیں چاہتا ہو. دیکھیے اس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ آئیں گے کئی جگہ تشریح میں آگے، جہاں ہم کئی پہلو لیں گے اس آیت کے. قومن کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، انہیں مرتد کہتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے اس کا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان کا بدلہ تو یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی مرتبہ، اس آیت تک ہم آئے تھے کہ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو. تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں اللہ کی طرف سے. تو یہ والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہو. فرشتے دنیا کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں اللہ کی مرضی سے. کوئی روزی کا فرشتہ ہوا، کوئی بارش کا فرشتہ ہوا، وہ اللہ کے مرضی کے مطابق اسباب کو حرکت دیتے ہیں، مینز کو شروع کرتے ہیں. پہلا سبب حرکت دی، اب اس سے پھر ایک چین بن جاتی ہے، ہوتا چلا جاتا ہے آگے بہت کچھ. یہ فرشتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا مختلف فرشتے الگ الگ خدمت کے اوپر مقرر ہیں. فرشتوں کی لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ نیچر میں، اس کائنات کے اندر، فطرت میں انسان کے لیے جتنا خیر تھا، جتنی بھلائی کی چیزیں تھیں، وہ رک جائیں. بے برکتی ہونے لگی، ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے. والناس اجمعین، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہو. دنیا کے انسانوں کی لعنت کس پر ہے اسے غور کر لیں. دنیا کے انسانوں کی ان لوگوں کے اوپر لعنت. تو دنیا کے انسان ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. اب وہ چاہے کہیں کہیں نظر نہیں آتا ہو. میں تو مرتد کی مثال دوں آپ کو، نام نہیں لوں گا، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. ایک مرتبہ تو مناظرہ ہوا میرا ایک صاحب سے. وہ دھوکے سے مجھے بلایا گیا. میں مناظرے نہیں کرتا، اصول ہے کہ نہیں کریں. ہم سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی گفتگو کر سکتے ہیں. وہ جو ڈیبیٹس و مناظرے ہوتے ہیں اس سے روکا ہے قرآن نے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسے طریقے سے جس میں حسن ہو، ایسے طریقے سے بات کرنا. اور مناظروں میں ہرانے کی، انسان کو ہرانے کی نیت ہوتی ہے. کسی کو ہرا بھی دیا اگر تو آپ انسان کو کھو دیں گے، چاہے دلیل جیت جائے. اور بھیڑ جو مناظروں کو دیکھنے والی ہوتی ہے، ڈیبیٹس کو، وہ پارٹیزن ہوتی ہے. کچھ لوگ ایک کی طرف ہیں، کچھ لوگ دوسرے کی طرف ہیں. وہ حق کو نہیں سمجھتے. اگر اپنا جس کی طرف ہیں وہ کمزور پڑ رہا ہے، جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو منہ لٹک جاتے ہیں. اور اگر وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی پوائنٹ کے اوپر جس کی سپورٹ پہ آئے ہیں، تو اس گروپ کے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. تو یہ کشتی جو ہے یہ اس سے روکا گیا ہے. اس میں حسن نہیں ہے، اس میں تانے دیے جاتے ہیں، اس میں برا بھلا کہا جاتا ہے، اس میں دل دکھایا جاتا ہے. یہ آئی جاتی ہے اسپرٹ، نیچا دکھانا ہے، کیسے سائیکالوجیکلی کیسے دبانا ہے، نفسیاتی طور پر. وہاں بلند شہر کے قریب میں ایک مرتبہ مجھے بلایا گیا اور کہا یہ گیا تھا فون پر کہ ہم آپ سے کچھ، سب بھی لوگ ہیں کچھ، وہ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں آ جائیے. انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں لوگ کئی ہیں بہت. انہوں نے ریکویسٹ کی ایسا نہیں ہو سکتا، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو کبھی تاریخ دے دیجیے، آپ آ جائیے گا. تو یہاں کئی لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کبھی وہاں تک آنا ذرا سا مشکل ہوگا اور کچھ سمجھنا چاہتے. انہوں نے جیسے کہا تھا میں تیار ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی. یہاں سے گیا تھا چونکہ تو اس لیے کچھ مذہبی کتابیں ان کی بھی لے گیا ساتھ میں، کہ میں یہاں ہوتا تو ضرورت نہیں تھی لے جانے کی، جس چیز کی ضرورت ہوتی حوالہ دکھا دیتا، اس لیے ساتھ میں لے گیا. وہاں پہنچا تو بڑی بھیڑ تھی، پورا جلسہ تھا.
اسٹیج بالکل مناظرے کا بیچ میں جیسے جج بیٹھے ہوئے ہوں، ایک طرف ہمیں بیٹھنا ہے، دوسری طرف دوسرے جو ڈیبیٹر ہیں، مناظر، ان کا مائک لگا ہوا ہے، اور بھیڑ میں وہ دو مذاہب کے لوگ، پوری بھیڑ، ایک مسلمان ایک دوسرے بھی. اب وہاں جا کر میں اگر خفا ہوتا کہ تو دھوکہ دیا آپ نے، میں نہیں کرتا، میں نے آپ کو ان کو بتایا تھا مناظرے نہیں کرتا، اور وہاں جا کر میں خفا ہو کر آ جاتا تو لوگ کہتے بھاگ گئی، جہاں آ کے ڈر گئے. تو مجبوراً اس میں ایک ہی مرتبہ آج تک ایسا ہوا ہے کہ دھوکے سے انہوں نے پھانسا. جب گفتگو ہوئی اس میں، یہاں سے جاتے وقت وہ ہمارے ساتھ میں اطہر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کارٹریج لے لیں کیمرے کا، کچھ ریکارڈ کر لیں گے، ایکسٹرا لے لیں. کتنی دیر کی بات ہوگی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی بات ہو. انہوں نے کہا اتنا تو ہے ہمارے پاس انتظام. انہوں نے اور ایکسٹرا کارٹریجز نہیں رکھے، وہاں وہ چلا 2.5 گھنٹے. تو ان کا بیچ میں رک گیا اور ان کی ریکارڈنگ رک گئی. وہاں ایک اور کیمرہ مین تھا، ریکارڈنگ کر رہا تھا. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تمہاری رک گئی، ان سے لے لیں گے باقی جتنا ہے. بہرحال اس مناظرے کا اینڈ یہ ہوا، اس میں انہوں نے اپنے انداز میں مناظر جیسے کرتے بڑے بڑے بیہودہ سی کچھ باتیں کی. میں بلمنساٹ سے جواب دیتا رہا تو اس کا اثر پڑا ان لوگوں کے اوپر جو ان کو لائے تھے یا ان کے سپورٹ کرنے والے. وہ دلیلیں تو ہماری اسٹرانگ تھیں، اس کا بھی اثر پڑا، اس انداز کا بھی. اور پھر جب ختم ہوا تو اینڈ یہ ہوا تھا کہ وہ سب تھو تھو کر رہے تھے کہ آئندہ اس آدمی کو اپنے جس کو وہ لائے تھے خود کیے تھے کبھی نہیں بلانا. اور سب تھو تھو کر رہے تھے اس کے اوپر. یہ انسانوں کی لعنت ہے، خود ان کی اپنا سماج لعنت کر رہا تھا. اور جگہ جگہ سے آئے تھے، مختلف شہروں سے ان کے گروپ جو بلائے گئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہم آپ کو اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں، اور بڑے محبت سے ملے. سب جنہوں نے ڈاج دیا تھا، فون کیا تھا، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمارے گھر آئیے. میں نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے کہا آپ کے یہاں ہوتا ہوا نکل جاؤں گا. رکا، چائے وائے تھی، اور اس میں انہوں نے کوئی معافی تو نہیں مانگی، لیکن ان کا انداز تھا بہت شرمسار ہونے کا. اور اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا، 15-20 سال گزر گئے، 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. وہ تب سے لے کے آج تک کبھی کبھار اگر فون کرتے ہیں تو مجھے اس دن سے وہیں پہ جب میں بیٹھا تو انہوں نے گرو جی آئیے، گرو جی بیٹھیے. پہلے تو وہ فون کیا تھا، کہہ رہے تھے طارق صاحب ذرا آپ کو آنا ہے. تو انہوں نے وہ چائے جب پلا رہے تھے گرو جی کر رہے تھے. اور آج بھی وہ کبھی فون کرتے ہیں تو گرو جی کہتے ہیں. اس شخص کے اوپر لعنت وہاں پبلکلی ہوئی، دنیا کے انسانوں نے لعنت بھیجی. یہ لعنتیں اسے جگہ جگہ فیس کرنی پڑتی ہوں گی ان کو. وہ مرتد تھے، وہ بڑی اچھی قرت کے اندر قرآن بیچ میں وہ پڑھتے تھے. مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی ہسٹری بتائی یہ گئی تھی کہ وہ پہلے کسی مسجد کے نماز پڑھانے والے امام تھے. قرت کا اور تجوید اور قرت بہت اچھی تھی. تو آیت ایسے ہی پڑھتے تھے، آیتیں درمیان میں کوئی آتی تھی. تو ابھی کچھ دنوں پہلے پھر ان سے سامنا ہو گیا. اب آج کل تو سامنا فزیکلی نہیں ہوتا نا، آن لائن ہوا. ایک پروگرام جو تھا وہ رکھا گیا، وہ یہ جیسے سیمینار ہوتے ہیں اب آج کل لاک ڈاؤن کے کووڈ-19 کے بیچ میں ویبینار ہوتے ہیں، کہ وہ سیمینار اپنے اپنے گھر بیٹھ کر یہاں سے، اور پبلک بھی ہے سامنے، اور جس کو بلانا ہے جو آ رہا ہے، اور سب لوگ نظر بھی آ رہے ہیں، اسپیکر الگ الگ. جس کا نمبر ہے وہ پھر جو ماڈریٹر ہوتا ہے وہ ان کو آواز دیتا ہے یا بلاتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، باقی کو خاموش کرتا ہے، وہ انتظام سنبھالے رہتا ہے. جسے خاموش کرنا ہوا اس کا مائک بند کر دیا کہ وہ چاہے آواز نظر آ رہا ہے کہ خوب شور مچا رہے ہیں لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے ہونٹ ہل رہے ہیں یا شور مچا رہے ہیں، اب آواز نہیں آ رہی. جب کوئی زیادہ کوئی ایسا کرے تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. وہ ماڈریٹر کے پاس ہوتا ہے سب کا کنٹرول. انہوں نے ایک اس کے اندر خدا کا تصور آپ کے اپنے اپنے مذاہب میں کیا ہے، بہت سے مذاہب کے لوگ بلائے گئے تھے. اور اصل میں تو بہت سے مذاہب کے کیا، ایک مسلمانوں کی طرف سے میں تھا، ایک سکھوں کی طرف سے ایک صاحب تھے، عیسائیوں کی طرف سے ایک صاحب تھے، اور پھر باقی جتنے اسپیکر تھے وہ سب ہندو سماج سے تھے. کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اس کے اندر، میں نے بھی کی، تو چونکہ ریکارڈ اس کا کیا جا سکتا ہے، ریکارڈ ہے، بہت پسند کی.
جو بھی میں نے جو کچھ میں نے رکھا اسلام کے بارے میں. حالانکہ وہ گروپ وہ تھا کہ جو اسلام کے اوپر بہت اعتراض کرنے والا گروپ تھا، لیکن وہ ماڈریٹر اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت اس کو اپریشیٹ کیا اور پسند کیا. وہاں ان کو بھی بلایا گیا تھا جن کا میں نے ذکر کیا، جن سے 15 سال پہلے یا کتنے سال ہو گئے ہوں گے مجھے یاد نہیں ہے، واسطہ پڑا تھا. تو اب وہ ویبینار میں سامنے تھے اور ان کی طرف سے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے کہ اپنے اسپیکر کو بات کو رکھا جاتا ہے. آرگنائزر اگر کوئی کسی پارٹی کے ہوں، کسی ایک گروپ کے ہوں، تو وہ اپنے آدمی کو وہ بات کو رکھتے ہیں کہ یہ سب کو دھو دے گا باقی کو، جو اثرات دوسروں نے ڈالے ہیں. انہوں نے شروع ہی جو کیا وہ اپنے، اس لیے کہ مناظرے کا انداز ہے نا، اس سیمینار میں مناظر کہاں سے آئے گا؟ سیمینار ایک شریفانہ مہذب جگہ ہوتی ہے، وہاں تو مناظرہ برداشت نہیں کیا جاتا. یہ مناظر اسی لیے مناظرے منع کیے گئے کہ وہ تو بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ ان کی عادت پڑ گئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے بےہودہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی. پچھلے اسپیکرز کے بارے میں جو مختلف مذاہب کے تھے، عیسائی تھے یا سکھ تھے یا میں مسلمان تھا، تو وہ شروع سے احتجاج شروع ہو گئے. پبلک بھی جوائن کرتی ہے اس کے اندر، ویبینار کے اندر، تو پبلک کامنٹس دے سکتی ہے اپنے. تو لوگوں کے کامنٹس آنے شروع ہو گئے چاروں طرف سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں روکیے. یہ تو طے یہ ہوا تھا، یہ اس سے رولز میں تھا، وہ رولز پہلے بھیج دیے گئے تھے کہ کوئی کسی دوسرے پر تبصرہ نہیں کرے گا. یہ رولز بھی پہلے سے بھیج دیے گئے تھے، کسی دوسرے مذہب کے اوپر ایسی کوئی ٹپڑی نہیں کرے گا، ایسا تبصرہ نہیں کرے گا جو دل دکھانے والا ہو. ان کو روکا، کئی مرتبہ روکا ماڈریٹر نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا میں سچ بول رہا ہوں اور آپ نے نہیں کیا، اور آپ نے یہ کرایا کیسے ہو، یوں. اور پھر اس کے بعد ان کا انداز تو وہ شریفانہ لہجہ کہیں بول نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ یہی کرتے. اور پھر ہوا یہ کہ پھر جب بہت احتجاج بڑھ گیا اور ان کی آواز بھی بند کر دی گئی، تو ان کے ہونٹ ہلتے رہے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے. اور پھر بھی ان سے ماڈریٹر جو ہے اطلاع دیتا رہا کہ ہٹیے آپ یا روکیے اس بات کو. لیکن پھر آواز آنی بند ہو گئی تھوڑی دیر، تو ان کے غصے میں نظر آتے رہے چیخنے چلانے کے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے چلے گئے کرسی سے اپنی. یعنی ایسا ہوا جیسے محفل کو چھوڑ کر، تو یہ لوگوں نے بھگا دیا انہیں، لوگوں کی لعنت سے بھاگ گئے. اور جہاں پر بڑی اکثریت انہی کے سماج کی تھی، بہت بڑی اکثریت، انہی کے لوگ جو ان کو روک رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اب ان کا طریقہ ایک تھا، ایک میری تو بہت سے مرتدین سے ملاقات نہیں ہے جو مرتد ہو گئے ہوں، کبھی کسی کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہیں ہوگا، تو ملاقات نہیں ہوئی. یہ ڈائریکٹ آمنا سامنا ہو کر بات چیت براہ راست ہو سکے، وہ یہ 2 موقع پڑے. اور ان دونوں موقعوں پر میں نے انہی کے سماج کے ذریعے ان کی ذلت دیکھی. یہ ہے لعنت کہ والناس اجمعین. اور کہاں کہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے نہیں. دنیا کے انسانوں کی لعنت، ان کی لعنت جو اپنا نمائندہ بنا کر لائے تھے، ان کی لعنت باقی دنیا والوں کے سامنے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر اپنے کی کسی بات بری بھی لگ رہی ہے تو دوسروں کے سامنے نہیں کہتے، ذرا ہٹ جائیں تو پھر کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے. وہاں پر انہوں نے اس بات کے اوپر مجبور کر دیا، اور یہ چیز ان کے اندر ایسی ہی تھی اور ایسے ہی آ گئی تھی. اور باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ویب کے اوپر اور آن لائن، وہ سب باتیں الگ ہیں. لیکن 2 مرتبہ جب میرا سامنا ہوا تو یہ میرے ساتھ میں کوئی انٹریکشن ہوا، تو دونوں دفعہ میں نے یہ سین دیکھا ان کے بارے میں. ایک مثال تو یہ سامنے زندہ مثال ہے کہ دنیا کے انسانوں کی کیسے کیسے لعنت کہاں کہاں ہوتی ہے، ان لوگوں کی کیسے لعنت کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اس تفصیلات کو وہی جانتے ہوں، قرآن نے وارن کر دیا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ اسی میں رہیں گے، ایسی زندگی میں رہیں گے، عذاب میں کوئی کسی طرح کی تخفیف، کمی نہیں ہوگی. ولا ہم ینظرون، کسی طرح کی کوئی مدد ان کو نہیں دی جائے گی، ان پر نظر نہیں ڈالی جائے گی، ہیلپ نہیں کی جائے گی، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا، اب ذرا سے اتنا اور دیکھیں، خالدین فیہا، اس سے پہلے ان پر لعنت ہوگی اللہ کی، ملائکہ کی، دنیا کے انسانوں کی. کن پر؟ جو مرتد ہو گئے. قتل تو نہیں کیا جائے گا،
بھائی مرتد کی سزا تو مسلمانوں کو یہی بتایا گیا ہے اور پوری بھیڑ کو یہی معلوم ہے دنیا کے اندر کہ مرتد کی تو گردن اڑا دی جائے گی. یہ قرآن کہیں یہ ذکر نہیں کر رہا کہ جب اسلامی اسٹیٹ ہو تو گردن اڑا دینا, تو عام اصول بتا رہا ہے سب جگہ کے لیے. کہہ رہا ہے ان پر دنیا کے انسانوں کی لعنت ہوگی, اللہ کی بے برکتی ہوگی, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے, بہت سے وسائل ان کے لیے بند ہو جائیں گے جو نیچر و فطرت سے ملتے, تو زندگی بڑی تکلیف دہ ہو جائے گی. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ان کی گردن اڑا دینا, اس لیے کہ چوائس دی گئی تھی انہیں, جس کا جو دل چاہے راستہ اختیار کرے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے دھرم میں جب وہ یہاں سے نکل کے جاؤ گے تو گردن مار دیں گے, یا تو آنا ہی مت, اگر آ کے گئے تو گردن مار دیں گے. دنیا کے اور وہ دوسرے ممالک جو ہیں جہاں پر عیسائیوں کی اکثریت ہے, یہاں ہندوؤں کی ہے, کہیں بودھوں کی ہے, ان کے دھرم میں سے بھی کوئی اگر نکل جائے, آپ اسلام کی دعوت دیں, اس کی سمجھ میں آئے, اگر وہ ماننا چاہے تو وہ لوگ اس کی گردن اڑا دیں. تو جو چیز آپ یہ پسند کرتے ہیں, اپنے لیے پسند کرتے ہیں, وہ انصاف کا کیا پروسیس ریورس ہو جائے گا. اسے انصاف نہیں کہتے, اسلام انصاف کا دین ہے. اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ گردن اڑا دیں, اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, وہ اسلام کو مان لے تو اس کی گردن اڑا دی جائے. اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے, یہ کہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ایسے کوئی اس سے ملتے جلتے قانون, گردن اڑانا تو بہت دور کی بات, اسے روکنے کے کوئی قانون بناتا ہے, اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو اس پر بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسلام سے نکل جائے تو اس کے لیے کوئی قانون ایسے نہیں بنیں گے کہ جہاں اس کے اوپر زبردستی کی جائے, اس کی مرضی. اس کا حساب وہ اللہ کو دے گا. اور یہاں پر اس طرح کی سزائیں اللہ نے رکھ دی ہیں فطری اس کے لیے دنیا میں. خالدین فیہا, وہ ایسی حالت پہ رہیں گے. گردن مارنے کی بات آگے بھی نہیں آ رہی. اس عذاب میں, لعنت کے عذاب میں, بے برکتی کے عذاب میں, رحمت سے دوری کے عذاب میں, ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ بھئی تھوڑے دن دیکھنا, پھر مار دینا گردن, پھر اڑا دینا, ذرا دن موقع دینا اس کو کہ واپس آ جائے. کہ نہیں, اسی میں رہیں گے, آگے وہ ایسے ہی چل رہا ہے تو ایسی حالت کے اندر وہ رہے گا. کہیں یہ نہیں کہ اس کی سزا قتل ہے. تو ٹھیک ہے, پھر آیت کو منسوخ کر دیجئے, کر دیتے ہیں. یہ آیتیں سب منسوخ ہو گئی, ہماری پسند کی نہیں ہے, ہم نے جو مان لیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. مان کہاں سے لیا ہے؟ وہاں سے مان لیا ہے جہاں بہت سی چیزیں غلط بھی داخل ہو سکتی ہیں, وہاں سے سنا ہے ہم نے, وہاں سے مانا ہے. وہاں جو کچھ آیا اس کو سمجھنے میں, اس کے انٹرپریٹیشن میں آپ کی غلطی ہوگی, اس کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہوگی. واقعے کا پس منظر کچھ اور ہوگا اگر کسی کی گردن اڑائی گئی تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اس کے مطابق, قرآن کے مطابق ان کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دین کے مطابق ہی عمل کرتے تھے. تو اگر کوئی تاریخ میں پرانی ایسا واقعہ مل رہا ہے تو اس آیت کی روشنی میں تاریخ کو درست کہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, جو ہم سمجھ رہے تھے ایسا ہوگا نہیں. یہ قرآن کی آیت کینسل کر دیں گے. واقعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, واقعے کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کی روشنی میں اگر ایسے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس کوئی بات آ رہی ہے جو بہت قابل اعتماد تھے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے, قرآن کی آیت کینسل. اور دیکھ لیں آگے, الا الذین تابوا من بعد ذلک, ان پر سے اس عذاب کو روکا جا سکتا ہے, لعنت کے, ذلت کے, رحمت سے دوری کے, بے برکتی کے, سوائے جو لوگ توبہ کر لیں, پلٹ جائیں اپنے راستے سے. توبہ کا مطلب ہے گھوم جانا, پلٹ جانا. منہ ادھر تھا, جس راستے پر جا رہے تھے تباہی کے, واپس پلٹ گئے. لیکن واپس پلٹ کے کوئی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا اگر وہیں کھڑا ہے تو. پہلے تو جس راستے سے غلط ڈائریکشن میں گیا تھا اس دوراہے کے اوپر, اس تراہے پر واپس آئے گا, پھر جائے گا صحیح راستے کے اوپر دوبارہ. اسے کہتے ہیں اصلاح, عمل سے ثابت کر دینا. اس لیے کہا کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ پلٹ جائیں, الا الذین تابوا, یہ تابوا یہ نہیں اللہ توبہ استغفر اللہ کی کوئی صبح شام کئی تسبیحیں پڑھ لی. جنہوں نے توبہ کی, جو پلٹے من بعد ذالک, اس کے بعد واصلحوا, اصلاح بھی کر لی, انہوں نے اپنا عمل درست کر لیا, انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہے اور اس کی رحمت سے ہی اچھے اعمال کی اچھی جزا ملتی ہے. کہیں گردن اڑانے کی بات نہیں آ رہی. گردن آپ پہلے اڑا دیں گے توبہ کیسے کرے گا بات کو؟ توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جان سے نہیں مارا جائے گا. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, ایسے مرتد, ایمان لانے کے بعد ایسے کفر کرنے والے,
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ثم ازدادوا کفرا، جو کفر میں بڑھتے چلے گئے، کوششیں کی گئی، بتایا گیا، لیکن ٹھہرے نہیں، پلٹے نہیں، اصلاح تو بہت دور کی بات ہے، رخ بھی نہیں بدلا، اور وہ اسی راستے پر بڑھتے چلے گئے تباہی کے۔ ثم ازدادوا کفرا، اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر ان کا زیادہ ہوتا چلا گیا۔ لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کا پلٹنا قبول نہیں ہوگا۔ عمل سے ثابت کرنا ہوگا، خالی اگر یوں گھوم گئے تھے تو وہ توبہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد کفر کے راستے پہ جا رہے ہیں، یہ بھٹک گئے، یہ غلط راستے پہ گئے، یہ گمراہ، یہ تباہ ہو کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ یہ دنیا میں پورا موقع دیا جا رہا ہے ان کو کہ جیسا عمل جو چاہتا ہے کرے، خوب سوچ سمجھ کر۔ اس نے ایک تباہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کا قانون نہیں روکتا، جا رہے ہو تباہی کی طرف، بتا دیا گیا کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ دیکھیے یہ بات جو ہے ایک سورہ نساء آیت نمبر 137 137 137 میں کہی گئی، اور 2 دفعہ کا مرتد، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے، ثم آمنوا، واپس ایمان میں آ گئے۔ سمجھ میں آیا، لوگوں نے سمجھایا، خود سوچا، جانتے تھے کہ غلط راستے پر گئے ہیں، ندامت ہوئی، پچھتائے، ریپینٹ کیا، اور پھر آ گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر مرتد ہو گئے۔ دوسری مرتبہ کی بات آ رہی ہے، ڈبل، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لن یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے کرے، ان کی غلطیوں کو کیسے ڈھکے، ان کے لیے تباہی کے سامان کو کیسے روک دے، ان کو کوئی شیلڈ، کوئی بچنے کا راستہ کیسے فراہم کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ان کو راستے کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ ایک بار ہوا تھا، ہو سکتا ہے پہلے پیدائشی مسلمان ہو، پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے تھے، پھر سمجھ میں آیا، ایمان میں آئے، مرتد ہو گئے، دوبارہ جب ایمان میں آئے تھے تب تو خوب سوچ سمجھ کر آئے تھے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دی جائے، اللہ کیسے دے دے؟ بڑے عجیب الفاظ، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ کیسے ہدایت دے دے؟ اب اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسانوں کے اپنے اختیار میں وہ دخل نہیں لے گا، اب اس نے خود اپنے لیے طے کر دیا اور بتا دیا، وہ خود کوشش کریں کوئی۔ اب کوئی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ ہمارے بچے کے لیے فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، بڑا ایسا وہ دین سے ایسا ہو گیا ہے فلاں، ابھی یہاں تک تو آپ لائے تربیت کے اندر، ایسا ہو گیا، کیوں آپ نے شروع میں اس کی پرواہ نہیں کی تھی؟ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا بیٹھ کر دعا کر دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ارے نبی کی دعا سے بھی تو نہیں ہوتا، پیغمبر کی دعا سے بھی نہیں ہوتا۔ ابو لہب کو ٹھیک نہیں کر لیتے خالی دعا کر کے، ابو جہل کو ٹھیک نہیں کر لیتے خالی دعا کر کے، اور دعا ہی کر کے باقی سب کو ٹھیک کر دیتے۔ وہ پوری اس زندگی کی آزمائشوں کی، اور وہ جو گزری مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ رسول دعا کر دے سب صحیح ہو جائیں گے۔ یہ تو گھر والے تھے، یہ سگا چچا تھا ابو لہب، وہ جب خود نہیں چاہتے تو رسول کی دعا بھی کام نہیں آتی۔ تو اب کوئی کہے آ کے کہ آپ دعا کر دیجئے، آتے رہتے ہیں میرے پاس کیسے سے، وہ خود چاہے، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ دقتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ سوال حل نہیں ہو رہے ہیں، کسی خاص راستے پہ جاتا ہے، اس وقت اس کو للچا کر چلا جاتا ہے غلط راستے پہ، جانتا ہے کہ صحیح راستہ تو کچھ اور تھا، وہاں بات کی جا سکتی، وہاں دعا کام آ سکتی ہے۔ لیکن جو خود نہیں چاہتا پلٹنا، اس کو کسی کی دعا سے نہیں پلٹایا جا سکتا۔ پہلے تو اس کی نیت ہو اور اس کی کوشش ہو، اس کے بعد دقت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہوگا، دعائیں بھی دوسروں کی کام آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے بھی دعا کرنے سے اس کا فضل ہو سکتا ہے۔ اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونا چاہیے، اور وہ سرے سے ارادہ نہ کرے، دوسرے آگے کہیں کہ اس کو آپ ٹھیک کرا دیجیے، تو نہ کوئی وظیفہ ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی دعا کوئی ٹھیک کر سکتی ہے، نہ کوئی تعویذ ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اللہ کیسے؟ یہ تو بتا دیا نا کہ اللہ راستہ نہیں دکھا سکتا، اللہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے دعا کریں گے، اللہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے راہ دکھانے کا، یہ تو اللہ نے قانون بنا دیا۔ اللہ کیسے ایسے لوگوں کو کیسے راستہ دکھا دے؟ یہ تو جانتے تھے۔ اور پھر آیت نمبر، یہ میں نے دوسری جگہ کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ وہی بات جو کہی گئی کہ 2 دفعہ کے مرتد، اور پھر غور کر لیں کہ 2 دفعہ کے جب مرتد ہیں، 2 مرتبہ کے، تو دوسری بار ایمان لائے کیسے؟ اس سے پہلے تو گردن اڑا دی گئی ہوتی۔ اگر اس کی گردن اڑا دینا، اگر جان سے مار دینا،
قتل کر دینا مرتد کی سزا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اب جان سے مار دیا گیا. انہی جگہوں پہ لے لیے جہاں ان کے پاس اختیار ہو، مسلمانوں کے پاس ایسے آدمی کو جان سے مار دیا. اب قرآن کہا ہے ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، پھر لائیں گے کہاں سے ایمان؟ ان کو تو اسلامی قانون میں مار دیا جائے گا، جو اگر ویسے ہی درست ہوتا جیسے مانتے ہیں. اور تھے لوگ، اور 3 دفعہ کے مرتد تھے، ملتا ہے تاریخ میں، اور اس کے بعد پھر ایمان لے آئے. ان کے کانشس نے ان کو سمجھایا، پھر غور کیا، جو کچھ بھی وہ باہر آئے 3 دفعہ کے مرتدین، ان کی کسی کی گردن نہیں اڑائی گئی. یہ ان کی اپنی چوائس تھی، لیکن یہ کہ لعنت کی زندگی کے اندر وہ رہیں گے، یہ ان کی سزا ہے. اور پھر وہ لعنت آخری ہوگی، رحمت سے دوری. اس دنیا کے بعد والی آخرت کے اندر وہ تو بڑی تباہ کن ہوگی. وہاں تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پلٹ جانے کا، عمل کا راستہ بند ہو گیا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، انہوں نے کفر کیا، اور موت آنے تک انہوں نے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گئے. وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں انہیں موت آ گئی. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، پوری زمین کے برابر بھی اگر سونا کمپنسیشن میں فدیے میں دیا جائے ان کو بچانے کے لیے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی ایک کے لیے بھی نہیں کیا جائے گا. یہ دیکھ لیجیے، من احدہم، اس کے اندر کوئی پیغمبر کے رسول کے رشتہ دار ہوں ان کے لیے بھی معافی نہیں ہوگی، کسی ایک کے لیے بھی. من احدہم، کتنا ہی بڑا کمپنسیشن ہو، کتنا ہی بڑا فدیہ دیا جا رہا ہو ان کو چھڑانے کے لیے. فدیہ اسی کو کہتے ہیں. ابھی عید الاضحیٰ گزری، فدیے میں اللہ نے قبول کر لیا ایک جانور، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ تھا فدیہ. ہم نے فدیہ ایک عظیم ذبح کے ذریعے فدیہ دے دیا اس کا، یعنی ہم نے ابراہیم کو بچا لیا اس کے ذریعے کہ یہ عظیم قربانی ہے ذبح، یہ کر لو. اس کے ذریعے اسماعیل کو بچا لیا، حضرت ابراہیم کو کرنے سے روک دیا. تو یہ تھا فدیہ. کوئی اور چیز کمپنسیشن میں دے دی جائے، رہنے دو، یہ روزے نہیں رکھے، فدیہ کیا ہوگا؟ مجبوری میں نہیں رکھ پائے تھے، تو فدیہ کیا ہوگا؟ فدیہ اسے کہتے ہیں. وہ فدیے میں اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے پوری زمین کے برابر سونا دینا چاہیں، نہیں قبول کیا جائے گا. یہ پوری زمین کے برابر سونا دینا چاہیں، یہ بات کیا کہی گئی؟ یہاں دنیا سے جانے کے بعد کا ذرا غور کریں، وہاں حساب کا دن ہے. اب وہاں تو کسی کے پاس اتنا سا سونا نہیں ہوگا، سب خالی ہاتھ ہوں گے، سب بالکل ننگے ہوں گے، یعنی ننگے سے مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. تو یہ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پوری زمین کا سونا دینے کے بعد بھی اگر بچانا چاہیں تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. ایسی مثال ہی کیسے دی جائے گی جس کے بارے میں بتا دیا ہوگا نہیں کچھ ان کے پاس؟ کچھ ہو تو اس کے بعد کہا جائے کہ اگر یہ دینا چاہیں تو نہیں لیا جائے گا. جب خود بتا دیا کچھ نہیں ہوگا، ان کو تو سب کو جمع کر دیا جائے گا ایسے بالکل خالی ہاتھ. تو ایسی مثال کیسے دی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی لے کے آئے نہیں دیا جائے گا؟ لائیں گے کہاں سے؟ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں، وہاں تو خالی آپ مال کا ریکارڈ ہے، حساب ہو رہا ہے. تو فدیہ کدھر سے؟ اور فدیے میں بھی پھر یہ چیزیں زمین کی، سونا. تو یہ آخرت کی بات ہی نہیں ہے، وہاں کی اس دنیا سے جانے کی بات کی آخرت کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سونا تو یہاں دیا جائے گا، لیکن اگر وہ مر گئے، چھڑانے کے لیے تو کوئی اور دے رہا ہے نا، وہ تو پکڑ گئے. یہ ہے یہاں پر قرآن میں ذکر ایصال ثواب کا. ہمارے یہاں کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرے کا عمل. قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جس نے خود کوئی صحیح کی کوشش کی بس اسی کا پھل ملے گا، کسی دوسرے کی کوشش کا پھل نہیں ملے گا. اور کسی دوسرے کی کوشش کا وہ پھل صرف مل سکتا ہے کہ اس دوسرے کو راستے پر لانے میں اس کا ہاتھ تھا. اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کا تو حصہ پہنچے گا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے قرآن شریف پڑھا، آپ نے کہیں یہاں سے صدقہ کیا، نے کہا انہیں بچا لیجئے سزا سے،
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو کوشش خود کی تھی صرف وہی مانی جائے گی, دوسرے کی کوشش نہیں چلے گی. تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں ایصال ثواب؟ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں, ایک گروپ کہتا ہے مسلمانوں میں کہ یہ سب غلط ہے, اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن کی آیات سنائی, انہیں قرآن کے خلاف ہے. نہیں ہے قرآن کے خلاف. وہ لوگ ہیں جو برزخ کا انکار کرتے ہیں کہ ایک درمیان میں بھی عالم ہے. ایک یہ سمجھ لیں ٹھیک سے, یہ ان کو بینیفٹ وہاں تک مل سکتا ہے اس کا. ان کے لیے ایصال ثواب کوئی اتنا کرے کہ پوری زمین بھر پر بھی اگر سونا کہیں صدقہ کر دے, ایسے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملے گا برزخ میں. وہاں کے لیے تو پہلے ہی بتا دیا کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آخرت کے اندر نام عمل میں تبدیلی نہیں ہوگی. صرف ان چیزوں سے تبدیلی ہو سکتی کسی ایسی کوشش سے جس کو وہ خود چھڑایا تھا, جسے صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ کہتے ہیں, جس کی کوشش اس نے خود کی تھی اور اب اجر بعد تک مل رہا ہے نسلوں تک. لیکن جس کی کوشش خود نہیں کی تھی اس کے علاوہ کچھ کسی کے نام عمل میں درج نہیں ہوگا مرنے کے بعد. عمل کا دروازہ بند ہو گیا. تو پھر یہ کون سا موقع ہے؟ یہ دوسرے لوگ جو ان کے لیے کرتے ہیں یہ فدیہ ہم چھڑا لیں ان کو. اب جو پیسے والا ہے وہ بہت سے لوگوں کو, قاریوں کو بلا لے گا جس کے پاس پیسے ہیں, روز ایصال ثواب کرائے گا. ہر سال کیا, ہر سال میں بہت دفعہ کرا لے گا. وہ تو پیسے دے کر آ جاتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے تو, جن کو بلا لیا جاتا ہے. ان کی خوشنودی کے لیے ان کے ملنے والے بہت آ جاتے ہیں. صاحب ان کے یہاں تو جانا ہے, یہ ذرا دیکھیں گے نا کہ ہم نہیں آئے تھے, اس لیے جاتے ہیں لوگ. مشکل سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے دل سے جاتا ہے کہ بھئی یا تو چلے جائیں ہم وہاں پہ قرآن شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان کو کچھ ریلیف مل جائے. یہ ریلیف صرف برزخ کے دنوں تک ملے گا, دام عمل میں تبدیلی نہیں ہوگی آخرت میں. اس درمیان میں بھی ان کے لیے سخت زندگی بھی ہے, مشکل زندگی بھی ہے, آسان راہیں بھی ہیں, عذاب بھی ہے اور راحتیں بھی ہیں. تو یہ جو برزخ ہے یہ درمیان کا حصہ, دنیا اور آخرت کے درمیان میں, اس کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے کہ کوئی اگر چھڑانا چاہے نہیں چھڑا سکتا. تو یہ جو ہیں جتنے زیادہ پیسے والے ہیں انہوں نے یہ سب دھرموں کے اندر ہے, اس کا اکھنڈ پاٹ کرا دو بھائی, اکھنڈ پاٹ. اب جو غریب آدمی بڑی مشکل سے اس نے ایک اکھنڈ پاٹ کرا دیا, وہ چاہے سکھوں کے ہوں چاہے ہندوؤں کے ہوں. جو پیسے والا ہے وہ بہت سے کرا دے گا. تو پھر پیسے والوں کے آدمی تو بچ جائیں گے, دولت بچا لے گی. غریب آدمی بیچارہ نہیں کرا پائے گا اتنا. قرآن کہہ رہا ہے پہنچے گا ہی نہیں, پوری زمین کے برابر سونا لے آؤ. جس نے یہ کیا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا, کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر برزخ میں بھی نہیں پہنچے گا. عالم برزخ میں بھی کتنے ہی سالے ثواب کرا دو اس کے لیے, کتنی سبیلیں لگوا دو, کتنے ہی اس کے نام کے تم اسپتالوں کے اوپر, وارڈوں کے اوپر بورڈ اور ناموں کی تختیاں لگوا دو, اسے یہاں پر عالم برزخ میں بھی کچھ نہیں پہنچے گا. آخرت کی تو بات پہلے ہی طے ہے, کسی کے کرم پھل کے اندر کوئی پریورتن نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی نام عمل میں نہیں ہوگی. یہ ذکر ہے یہاں پر عالم برزخ کا, یہ ذکر ہے یہاں ایصال ثواب کا قرآن میں. لوگ سوال کرتے ہیں یہ سب کہیں قرآن میں نہیں ہے, یہ قرآن میں ہے. اب یہ پھر ایک دوسرا پہلو اس کا شروع ہو رہا ہے اس آیت کا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت نمبر 86 جو گزری, کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد, ایمان کے بعد کافر ہو گئے. ایک دوسرا پہلو اس کا آپ کو معلوم ہے, بہت مرتبہ آ چکا ہے. کفر کا ایک مطلب ہے انکار کرنا, نہیں ماننا, منکر ہو جانا کسی بات سے. تو یہ مرتد تو وہ تھے جو منکر ہو گئے, نہیں مانا, پھر گئے. ایمان لانے کے بعد وہ تھے مرتد. کفر کا دوسرا مطلب ہے ناشکرا, ناشکری کرنا, انگریٹفلنس, اکرتجیتا. یہ کفر کا دوسرا مطلب ہے. اسے بھی رکھیے یہاں پر آیت کے اندر, اور یہ دیکھیے کہ کیا ہے. آیت خالی مرتدین کے لیے, ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ساری چیزیں جہاں پر کہیں اہل کتاب کو کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں کافروں کو کچھ کہا جا رہا ہے, اسے تو دیکھو کہ اس کے مختلف معنی ہیں اس لفظ کے, اور اسے رکھ کر دیکھیے, اور پھر آپ نے اسے دیکھیے کہ وہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی سے جڑے گا, وہ بھی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. یہاں پر اب ترجمہ ناشکری کر کے دیکھیں یا رکھ کر دیکھیے, وہ بھی ویلڈ ہے, یہ بھی ویلڈ ہے, اور جو معنی ہیں وہ بھی ویلڈ ہے. قومن کفروا بعد ایمانہم, یہ دوسرا ہے اس کا پہلو, انگریٹفل, ناشکرے, یہ کفر کرنے والے.
اب یہاں پہ ترجمہ مرتد یا کافر نہیں ہوگا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ انہیں کیسے ہدایت دے دے, بتاؤ ایمان لانے کے بعد ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو ہدایت کیسے دے دے؟ جانتے ہیں اور اس کے بعد زندگی ان کی جو ہے وہ ٹوٹل ناشکری کی زندگی. ناشکری کفر ہے, یہ کفر کا مطلب ناشکری. ان کو ہدایت دینے کا کیا راستہ ہے؟ وہ خوب روزانہ شہادتیں پڑھتے ہیں, نماز میں بھی پڑھتے ہیں, اب بھی پڑھتے ہیں, لگاتار وہ اس کے میلاد شریف کے جلسے بھی کراتے ہیں. اللہ کیسے انہیں ہدایت دے دے؟ اللہ کے پاس کوئی طریقہ بتاؤ. کوئی نہیں, یہی تو اصول بن گیا ہے. اب اس اصول میں سے کوئی گپت دوار, کوئی سیکرٹ, کوئی خفیہ راستہ نکالا جائے. ان کو ہدایت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا قانون نہیں دے سکتا کہ وہ ناشکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا, اور اس کے بعد ناشکری کی زندگی ہے. اور وہ نمازوں میں اپنی ہوتا ہے کہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وشہدوا ان الرسول حق, یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ رسول یہ حق ہیں, سچے ہیں. شہادت کا مطلب گواہی. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا قانون نہیں مانوں گا, کسی اور کی بات پر راضی نہیں ہوں گا اس کے مقابلے میں. وجاءہ البینات, ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, یہ بھی ظالم, ان کو ہدایت نہیں ملے گی جو ناشکری کی زندگی بسر کریں گے. جانتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ اللہ نے کن کن مصیبتوں سے بچایا, نکالا. شکریہ کی زندگی بسر کریں. شکریہ کا مطلب ہوتا ہے قدردانی, قدر پہچانے اللہ کی. تمہارے ساتھ کتنی رحمتیں ہیں. قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کا جو حق تھا ویسی قدر نہیں کرتے. تھوڑا بہت کچھ ہوا, کبھی کبھی ذرا سا بیٹھ گئے کسی جلسے محفل میں جا کے, وہاں بھی سر جھکا کے بہت رومال سر کے اوپر باندھ کے. یہ جنہوں نے ناشکری کی زندگی گزاری, یہ ناشکری جو ہے وہ ہے نعمت کا غلط استعمال, اسے کہتے ہیں ناقدری. آپ کو کوئی گفٹ دے, کوئی تحفہ دے, اس کو آپ اور آ کر دیکھے تو ادھر ادھر وہ پھرتی پھر رہی چیز, تو کبھی پسند نہیں آئے گا اسے, کہ چاہے کچھ آپ سے نہیں کہے زندگی بھر کبھی اور نہیں دے گا. اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں اس گفٹ کا اور تحفے کا جو کسی نے دیا تھا, تو پھر اس کا اگر کبھی اس کی نظر پڑے گی تو خوشی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ اور کبھی بھی گفٹ دے, آپ کو تحفہ دے. تو ناشکری کرتے دیکھیں, اگر یہ ناقدری کرتے ہوئے دیکھیں, قدردانی کے خلاف ہے یہ بات, تو وہ پھر دل میں گنجائش نہیں رہتی اس کے دینے والے کے. کہ اللہ ان کو ہدایت کیسے دے دے؟ جانتے ہیں سب کچھ, اس کے بعد ناشکری. یہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ نتیجہ برا نکلے گا, اور وہی کیے چلے جا رہے ہیں. کہاں سے ہدایت دے دی جائے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم, وہی آیات, اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسا اپنے آپ کو مومن کہنے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, ان پر اسباب کے راستے ملائکہ کی لعنت ہو. نیچر جو کائنات سے جو ان کو برکتیں ملتی ہیں وہ ساری ان کی رک جائیں, دنیا کے انسانوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں. وہ مسلمان, وہ ایمان لانے والے جو ناشکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کا بدلہ تو یہ ہے, ان کو بدلہ یہ ملے گا. وہ مرتد کی تو میں ایک مثال ڈھونڈ سکا تھا, میں نہیں ملا ہوں بہت سے مرتدوں سے. ایک آدمی کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا تھا کچھ. یہ پوری بھیڑ ہے پوری دنیا کے اندر جو ذلت کی زندگی گزار رہی ہے. سب وہ آیت جو ہے وہ مرتدوں کے لیے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. جو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سب ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ اپنے سے متعلق ہی نہیں سمجھتے اسے. یہ دیکھیں دنیا میں ذلیل کون ہے, پوری دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کی نظر میں ذلیل کون ہے. یہ اس وقت بڑا دوبارہ سے گرم ہو گیا نا, اس کا یہ رام جنم بھومی کا وہ رکھا گیا سنگ بنیاد, تو اس میں یہ پھر سے گرم ہو گیا وہ بابری مسجد کا. جب دوبارہ پھر سے گرم ہو گیا تو اب اس کے بعد ہمارے بیانات آ رہے ہیں ہمارے علماء کرام کے کہ جب دوبارہ طاقت آئے گی پھر مسجد بنا لیں گے اسے ہم. ان الفاظ میں نہیں ہے, اس کے اندر وہ جو بیان ہے ان کا یہی مطلب ہے. دیکھا نہیں آپ نے وہاں کیا ہوا, آ گیا صوفے میں, وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ہمارا بھی وقت آئے گا, پھر ہم اس مندر کو توڑ کے پھر مسجد بنائیں گے.
آپ کو موقع ملا تھا یا نہیں ملا تھا کہ یہ مسجد نہیں ٹوٹے؟ نہیں مانا، ناشکری تھی۔ حضرت مولانا علی میاں اور شنکراچاریہ، اس وقت ان کا اسٹیٹس سارے شنکراچاریوں میں سب سے اونچا قد تھا، اور سارے علماء میں سب سے اونچا قد تھا مولانا علی میاں کا۔ تو شنکراچاریہ جین سرسوتی اور ان کی میٹنگ کے اندر طے ہوا، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو حضرت مولانا علی میاں کے ساتھ میں گئے تھے، تو ان کی بتائی ہوئی تفصیلات ہیں کہ وہاں پر شنکراچاریہ نے رکھا کہ یہ جو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ باقی چھوڑ دیجئے، اسے آپ مسجد اور ٹھیک ٹھاک کر کے بنا لیجئے، یہ مورتیاں عورتیاں اس میں سے نکلوا دیتے ہیں۔ شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں رام للا کو نکلوا دیتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ میں رام للا کو نکال دینا اور یا وہاں پر رکھنا۔ شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹا دیں، اس کا مطلب وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ جنم بھومی تھی، وہی گربھ گرہ، ورنہ کیسے نکال دیں گے بھائی، جنم استھان کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ بہرحال انہوں نے یہ آپس میں، مولانا علی میاں نے اس کے اوپر یہ ریکویسٹ کی کہ اتنا اور، وہ وضو، وہ جیسے رام چبوترا کہہ رہے ہیں، وہ باہر جو ہے یہ اصل میں وضو خانہ تھا، تو وضو وغیرہ کے لیے مسجد کے اندر جگہ، یہ اتنا اور اگر، تو یہ بڑی بھلمنساہٹ کی بات تھی، بہت فراغ دلی، تو انہوں نے کہا اچھا اتنا اور مسلمان لے لیں، اور باقی حصے پہ پھر شدت اختیار نہیں کریں، ہندوؤں کا مندر بننے دیں، آراضی تو بڑی ہے نا۔ یہ ہو گئی طے، دو بڑوں کے بیچ میں طے ہو گئی۔ حکومت چاہتی تھی کہ طے ہو جائے، شنکراچاریہ جین سرسوتی کا اس وقت قد باقی سب کے مقابلے میں بہت بڑا تھا، یہ شر پھیلانے والے اتنے اس وقت تھے نہیں، ان کے پاس طاقتیں نہیں تھیں اتنی، جو سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا۔ شور مچ گیا یہاں بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں اور دوسرے بعض اور لوگوں میں، بورڈ کے، اور بورڈ کے صدر مولانا علی میاں خود تھے، تب شور مچ گیا مخالفت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد کیسے دے دیا ہے، ہمارا تو کیس بڑا مضبوط ہے، عدالت کا کیس بہت مضبوط ہے۔ ناشکری کی نہیں کی تو دنیا کے انسانوں کی اب کہتے رہو کہ ٹھیک ہے، وہ جو پٹتا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھ لوں گا، میں بھی دیکھ لوں گا بات کو، یہ پٹنے والے کہتے ہیں، پٹتے جاتے ہو، کہتے ہیں اچھا میں سمجھ لوں گا، دیکھ لوں گا تمہیں، آئے گا ہمارا بھی موقع، آئے گا، وہاں ترکی میں بھی آ چکا ہے، آئے گا ہمارا بھی، پھر مندر توڑ دیں گے۔ ناشکری کی ذلیل ہوئے، برکتیں تمہاری ختم ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، نہیں مانتے۔ اور اس طرف میں توجہ دلاؤں تو بھیڑ کی بھیڑ عام مسلمانوں کی کہہ رہی ہے دیکھو یہ منافق مسلمان ہے، یہ یہودیوں کا مسلمان ہے، یہ RSS سے ملا ہوا ہے، تباہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، وہ باتیں جو قرآن نے کہیں وہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، آپ نے اپنے بڑوں کی خود نہیں مانی تھی، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا تھا، تو پھر ذلت ہوگی، دنیا میں ذلیل، برکتیں بھی رکی، قدرتی اللہ کی رحمت بھی نہیں آ رہی کہیں، یہ چیزیں کہاں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہیں کیا؟ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کو سب کو لیڈ کیا تھا، اب ان کو بھی گالیاں والیاں پڑ جاتی ہیں، لیکن اگر یہ کہنے کے یہ مان لینا چاہیے تھا، تب اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو وہ سب بھیڑ کی بھیڑ پھر خفا ہو جاتی ہے کہ آپ تو مندر کی حمایت کر رہے ہیں، مندر کی حمایت کی بات نہیں ہے، بات تو اس کی ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، ہم سے کس موقع پر کیا کرنے کو کہا ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی تھی، وہ جیسے آج ہم یہ ڈسپیوٹ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں۔ 1988 میں قرآن کی، 1988 میں قرآن کی آیات کے ذریعے میں نے اس کو رکھا تھا، اخبار نو کے اندر چھپا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ خوشی خوشی دے دو، سودا کر لو، یہ کر، اچھا اس کے بدلے میں ہمیں یہ دے دو، یہ سب کچھ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتیاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، نہیں چلے گئے تھے کعبے میں، مدینے جانے دے دیتے اس کے لیے۔ اس کے بعد موقع آیا تھا سن 6 ہجری کے اندر کہ جب قرآن کہہ رہا ہے طاقت تمہارے پاس تھی اگر لڑائی ہو جاتی تو، حکم آیا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، وہیں سے پھر کعبے کے اندر اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں ہونے دی گئی، پھر اس کے بعد وہیں سے واپس لوٹ گئے تھے، نہیں لوٹ گئے تھے۔ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں لینا یہ، لیکن ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں کہاں پر کس تباہی کی جگہ لا کر چھوڑا ہے، اس کے بعد بھی وہی بات ٹھیک ہے، پلٹتے نہیں، تو پھر یہ ناشکری میں بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ ثم ازدادوا کفرا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اسی حالت میں رہیں گے
نہیں اس ذلت کے اندر کمی ہوگی، ولا هم ينظرون، ان کی طرف نہیں نظر ڈالی جائے گی، الا الذين تابوا من بعد ذلك، سوائے اس کے کہ توبہ کریں، اس کے بعد پلٹیں، اصلاح بھی کریں، واصلحوا فإن الله غفور رحیم، تو اللہ جو ہے وہ پھر غلطیوں پہ پردہ ڈالے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ناشکری کی، ثم ازدادوا کفرا، آپ ناشکری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گیا ناشکری کی تھی، گیا بہت کچھ، ہائی کورٹ نے 1/3 دے دیا، نہیں لیں گے، ہمارا تو کیس بہت مضبوط ہے، وہ ختم ہو گیا، اب 1/3 مل رہا ہے، سزا مل چکی، اب اس وقت اتنا لے لو، نہیں، اپیل میں جائیں گے، پوری لیں گے، ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ لن تقبل توبتہم، ان ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ناشکری وہ بھی گئی، جتنی بڑی عدالت میں گئے اتنا بڑا چھنتا چلا گیا، وہ بھی گیا، اب ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور پھر وہی ہے کہ دبا دیکھ لوں گا، بات کو دیکھ لوں گا، ہمارا بھی دن آئے گا کسی دن۔ ان الذین کفروا وماتوا، ہم کفار ایسی حالت میں ناشکری کی اپنی زندگی کو بدلیں۔ ناشکری کی حالت کے اندر اگر موت آئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کتنی دولت خرچ کر دو، اس ذلت سے نہیں نکلو گے، نہیں قبول کیا جائے گا، حالات نہیں بدلیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے درد کا عذاب ہے، درد بھری زندگی گزارے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اب تیسرا پہلو آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے نا تیسرے تھرڈ میننگ جو کافر کے کیا ہے؟ چھپانے والا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کے پاس کیا راستہ ہے؟ تم بتاؤ، اللہ کے قانون بنا ہوا ہے، اب اللہ کیا کرے؟ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کیا کرے، کہ جن لوگوں نے چھپایا، کیا چھپایا؟ حق کو چھپایا، چھپا کر بیٹھ گئے۔ ایمان لانے والوں سے تو یہ کہا گیا تھا حق کو لے کر جانا ہے، حق پھیلانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بننا ہے، امت بنایا گیا تھا، امت کی ذمہ داری تھی، اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں تک لے کر اس کو جانا ہے، تو چھپا کر بیٹھ گئے۔ اور جس نے کہیں پہنچایا تو فتوے لگائے، ان کا نہیں کسی کافر کو دے، ناپاک ہو جاتا ہے، قرآن شریف میں دے دینا، ان سے کیا بات کریں، یہ تو سب جانتے ہیں پہلے سے، خبیث ہی ان کو تو اللہ تباہ کر دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جو چھپا کر بیٹھ گئے ایسے، اور کہتے ہیں ایمان والے، اور شہادت ہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے، رسول کا کام تو دنیا کے اوپر شہادت دینا تھا، لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ یہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا، تم پر، کہ تم کیا کر رہے تھے، تمہیں دنیا کے انسانوں پر گواہی دینی تھی کہ ہم کام کر چکے تھے، جو آپ ذمہ داری دے کے گئے تھے وہ ہم نے پہنچا دی تھی۔ یہ شہادتیں دے رہے ہیں کہ رسول سچے، رسول سچے، تو رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، وہ سچے پیغام پہنچانے والے کدھر، کہاں آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور عملاً اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ رسول سچے؟ رسول آپ کو ذمہ داری دے گئے تھے کہ آگے اسے امت کا یہ بتا دیا، ایک ماڈل بنا دیا، ایک چھوٹے سے حصے میں کر کے دکھا دیا، آگے باقی کو کرنا ہے، تب امت ہے، ورنہ امت ہی نہیں۔ وجاءہم البینات، ان کے پاس بھی کھلی کھلی نشانی آ گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ سب ظالمین کے، ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت اللہ کہاں سے دے دے، کیسے ہدایت دے دے؟ تو پھر اب پٹائی ہوگی نا، وقت آ رہا ہے، وہ پٹائی کا وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا پیک ہے 2026، اور پھر بھی نہیں آتی سمجھ میں۔ جب ذرا سا بہت زیادہ جن دنوں میں ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ذرا چونکتے ہیں، کچھ بات سننا شروع کرتے ہیں، اور ذرا سا پھر ایسا لگے کوئی ڈھیل ہو گئی، اب کی تو دیکھ لینا، وہ الیکشن آ رہا نا، بالکل ان کی تو لوٹ ہو جائے گی، ان کا نام و نشان نہیں بچے گا، اتنے دن جو کچھ بھی انہوں نے کر لیا، یہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ گرتے چلے جا رہے ہیں، یہ گراؤ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ کیسے ہدایت دے دے؟ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت 159 گزر چکی ہے پہلے، میں اس کو واپس ریفرنس میں لا رہا ہوں، کہ چھپانا کفر ہوتا ہے۔ ان الذین یکتمون، اب یہاں صاف چھپانے کا لفظ ہے، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم نے اسے کتاب میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جس بات کو واضح کر دیا، اور ہم نے اس کو نازل فرمایا، ان کھلی کھلی نشانیوں کو اور ہدایت کو، اور کتاب میں ان کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اسے واضح کر دیا، وہ اسے چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو اسے چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، دیکھیے وہی بات آ گئی ہے، ان پر اللہ کی لعنت۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت، جو چھپا کر بیٹھ گئے، جو دنیا کے انسانوں کے لیے آیا تھا دنیا کے انسانوں تک نہیں پہنچا رہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت ہی کرتے رہیں گے، یعنی وہ انسان اور فرشتے۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل آ گئی، یہاں پر یہ کہہ دیا کہ اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت۔ قرآن نے پھر وہ دوسری یہ جو آپ آئے تبھی سورہ آل عمران کی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے انسانوں کی، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور بے برکتی بھی ہو جائے گی زندگیوں کے اندر۔ تو یہ ناشکری کفر ہے، اور یہی جو وہی بات کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، تو اس کی یہ جو یکتمون کہا تو یہاں واضح ہو گیا کہ چھپانا، اور یہی بات جو ہے پھر اس آیت کے اندر کہی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، کفر کے مطلب چھپانا، یہ ایک تشریح آ رہی ہے سائز۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے اس کے کہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے۔ یہ توبہ کا راستہ اس وقت تک کھلا ہے جب عذاب میں پھنس نہ جائیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے، فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا گا، اب الان اللہ نے فرمایا اب تو ہم تیری صرف لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنا کر بچائیں گے، بس اب توبہ کر رہا ہے۔ تو یہ آخری وقت میں توبہ گر جائیں گے تو قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہے الا الذین تابوا واصلحوا، تاکہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اصلاح کا وقت نہیں ہے، عمل سے ثابت کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے قبول نہیں ہوگی۔ اگر اتنی گنجائش ہوتی کہ عمل سے ثابت کر دیتے تو قبول ہوتی، اس لیے آخر وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے جو پلٹ گئے اس راستے سے اور انہوں نے اصلاح کر لی، اس ذمہ داری کو قبول کر لیا جو امت کی حیثیت سے دی گئی تھی، جسے چھوڑ بیٹھے، چھپانا بند کر دیا، پہنچانے والے ہو گئے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ پھر 160 ہے اس کے بعد کی، یہ جو میں نے ابھی پڑھی تھی 159 سورہ بقرہ کی، ان پر سب کی لعنت، وہ جو چھپانے والے ہیں۔ اب یہ کہا گیا، یہ دیکھیے وہی مضمون ہے جو ہمارا موجودہ جس آیت کی اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ ہے پرانا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، وَبَيَّنُوا، اور پہنچانا شروع کر دیں، پھر بیان کرنا شروع کر دیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کی طرف میں بھی پلٹ جاؤں گا۔ اب تو میں ان کی طرف رحمت کا میرا رخ ہی نہیں ہے، پھر میں توبہ قبول کروں گا، مطلب ان کی طرف میں بھی پلٹوں گا، ابھی تو ان کی طرف سے پلٹا ہوا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہے، صفت ہے پلٹنا، لیکن جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا، ورنہ میں تو پلٹنا چاہتا ہوں، تو تم پلٹو تو پھر اللہ بھی تمہاری طرف پلٹے، اور پھر رحیم بھی کہ تم جو کچھ بھی کرو گے پھر اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر یہی ابھی آگے چل رہی ہے وہی سورہ بقرہ کی اگلی آیت کے اندر، دیکھیے بالکل ویسے ہی مضمون چل رہا ہے، سوائے اس کے کوئی چھپانا کلیئر کر کے آ گیا، کفر کا مطلب چھپانا۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اب لفظ کفر بھی آ گیا یہاں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ نہیں جو ہم سورہ آل عمران کے بھی پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو ان الذین یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اسے، دنیا کے انسانوں تک شہادت دینے نہیں جاتے۔ اسی سلسلے میں آگے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور اسی حالت میں ان کی موت بھی ہو گئی، چھپائے ہوئے اور پہنچانا شروع نہیں کیا تھا، اسی حالت میں موت ہو گئی ان کی کہ وہ اسے چھپاتے رہے جو ان کو دوسروں تک پہنچانا تھا۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ وہی بات پوری ہو گئی جو اب، اور خالدین فیہا، یہی سلسلہ چل رہا ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اسی حالت میں رہیں گے، ان کی کوئی بھی مہلت نہیں ملے گی، ان کو دیکھا نہیں جائے گا۔ واپس آ رہے ہیں ہم اپنی سورہ آل عمران کی آیت پہ، دیکھیے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جہاں ہم نے کفر کا ترجمہ چھپانے والا کیا ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ان پر فرشتوں کی لعنت، دنیا کے اندر وہ انسانوں کے ذریعے ان پر لعنت ہوتی رہے، لعنت کی زندگی گزاریں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہی جو سورہ بقرہ کے اندر آیت صاف صاف چھپانے والے کے ساتھ آئی تھی، وہی بات جو ہے وہ کفر کے ساتھ میں یہاں پر چلی آ رہی ہے، اور وہاں پہ بھی پھر لفظ کفر بھی ساتھ میں پھر لے لیا تھا، بات کو واضح کر دیا تھا کہ چھپانے والا کافر ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس دنیا صحیح راستہ جو اللہ نے بتایا دنیا والوں کو بچانے کا، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، وہ سمجھ کچھ رہے ہیں، ان کو ان کے گھر والوں نے کچھ اور بتا دیا ہے،
جن کو معلوم ہے اللہ نے کلام نازل کیا کہ ان کو کیسے بچایا جائے, ان کی مکتی کا مارگ کیا ہے, رکھے بیٹھے انہیں بتانے نہیں جاتے. بھئی وہ نہ مانے پھر ان کی ذمہ داری ہے, لیکن بتا کر تو آؤ نا کہ مکتی کا مارگ یہ ہے. نہیں کیا تو کافر. وہ اسی حالت میں رہیں گے, ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, لعنت ہی رہے گی, پٹتے ہی رہیں گے, آخر میں جا کے بڑے سخت عذاب کے اندر گر جائیں گے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, کوئی مہلت نہیں ملے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس آخری وقت سے پہلے توبہ کر لیں, وہ اصلح یا اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جو بھی جب پھنس جائیں گے آخری عذاب کے اندر پھر توبہ قبول نہیں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, اپنے ایمان لانے کے بعد چھپا کر جو لوگ بیٹھ گئے, ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, یہی کرتے چلے گئے, اور بڑھ گیا چھپانے کا عمل. لن تقبل توبتہم, ان کی توبہ تو بالکل قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ایمان لانے والے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور ایمان لانے والا کہتے ہیں نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار, اور ایسے لوگ وہ چھپانے والے, ایسی حالت میں موت آئی, اور اگر زمین کے برابر فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِالْأَرْضِ ذَهَابًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ, پوری زمین کے برابر سونا دیا جائے نا, ایصال ثواب کراتے رہیے, کچھ کام نہیں آئے گا. اولئک لہم, اور یہاں زمین پر بھی دولتیں کسی کی کام نہیں آئیں گی, چھڑا لیا جائے, عذاب سے بچا لیا جائے. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے بڑے درد کا عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین, اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں آ سکے گا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو ہم آیت نمبر 91 تک پہنچے سورہ آل عمران کی. یہاں سے اس کے بعد سے تیسرا پارہ بھی یہاں پہ ختم ہوا ہے, چوتھا پارہ اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. آل عمران صورت یہی چل رہی ہے, تیسری صورت. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 92 سے پھر آئندہ جنگ شروع کریں. سبحان ربک.